الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ. میرا نام رضوان جلال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین برطانیہ میں آج جو ہے وہ انتخاب ہو رہے ہیں. جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو انتخابات کا جو پولنگ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن ناظرین اگر آپ دیکھیں بریگزٹ سے نکلنے کے بعد جو ایک نعرہ لگا تھا کہ کشتیاں روک دو، اس کے بعد بھی جو ہے وہ آبادی کا سلسلہ برطانیہ میں مکمل نہیں ہو سکا. لیکن آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. میں نے آج ان سے پوچھنا ہے کیا یہ انتخابات برطانوی گرتی ہوئی معیشت جو ہے اس کو مستحکم کر پائیں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فلسطین کی حمایت کے اوپر جو ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دوست تھے، فلسطین کی حمایت کرنے پر انہوں نے آنکھیں پھیر لی. یہ گھلا کیا ہے وہاں کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات، کیا برطانیہ کسی جنگ کی دلدل میں جا سکتا ہے اور اس کی معیشت کا کماڑا نکلنے والا ہے، یا یہ انتخابات اس کی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں؟ یہی پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب اس وقت فی الحال تو لیبر پارٹی جو ہے وہ بازی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سب کا جو پولز ہیں اس میں لیبر پارٹی جو ہے وہ آگے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا برطانیہ کا مستقبل؟ ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی آپ لوگ کر لیں اپنی مینجمنٹ، اپنے انسان کے بنائے طریقے ہیں، اس نے سوچا تھا کہ اس طریقے سے وہ نظام دنیا چلا لے گا اور اس سے اپنی کوئی فلاح بھی پا لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری ہیلے بہانے انجام کو پہنچنے والے انسان کے، اور یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں خدا کے وضع کردہ طریقے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان پراسپیرٹی یا فلاح کو پالے. اب اس میں دو تین چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کا کنسرن تھا کہ جی کیا یہ لیبر آ جائے گی. چانسز ہیں کہ لیبر آ جائے، لیکن کیا لیبر آ کے اکنامک سسٹم میں کچھ کر پائے گی؟ نہیں، کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے. جس نظام میں جو معاش کی، اس کو آپ ٹھیک کیسے کر لیں گے؟ اس نے اپنی آخر پہ جا رہا ہے. وہ اب کبھی جیسے کہتے ہیں کہ گھنٹی کسی کے گلے میں، کبھی کسی کے گلے میں، بجنی ہے. تو بیسیکلی یہ تو نہ سوچیں کہ اکنامکس میں کچھ ان کی جو معیشت ہے اس میں کوئی بہتری آنے والی ہے. جب سے بریگزٹ ہوا اس کے بعد سے ویسے بھی کوئی انہوں نے کوئی بہت زیادہ سوچا تو یہی تھا کہ شاید ہم بریگزٹ سے کوئی بہت بڑا بینیفٹ لے جائیں گے، لیکن ویسا نہیں ہو پایا. اس کے بعد جو یوکرائن اور رشین معاملہ ہے اس کی وجہ سے انرجی کرائسس پورے یورپ کو فیس کرنا پڑا. پرائس رائز ہوا، ان کے احتجاج ہوئے، یہ جو سیلریز کے ایشوز اور اس طرح کی کافی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی. بڑے ہر محکمے نے احتجاج کیا ادھر، علیحدہ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیویجول پرائیویٹ، سیمی پرائیویٹ کائنڈ آف ماڈلز چل رہے ہیں. اس کے بعد جو بیسیکلی مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرائن وار جو ہے وہ بڑھے گی، اس نے بڑھنا ہی ہے، وہ بڑھنے کے لیے ہی ہے. اس نے یورپ اور ان سب کے لیے ایک وہ بہانہ ہے. وہ اس میں دو تین باتیں بتا دیتا ہوں. دنیا میں ایک، بلکہ یہ ویورز کے لیے بھی ہے کہ ایک بک ریڈنگ شروع کریں تو وہ ڈیپٹ ایک بک ہے، 5000 سالہ جو ہے وہ تاریخ ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی ملک اور اس کے ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر جنگ لائی جاتی ہے، جنگ لا کے ان کو ختم کیا جاتا ہے. جیسے اب امریکہ کے پاس جنگ کے علاوہ آپشن نہیں ہے، ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے. جہاں جس ملک کا ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے، اسی طرح آپ کی یورپی یونین میں کئی ایسے ملک، کیونکہ بیسیکلی یہ نظام معاشی غلط تھا، اس میں کبھی فلاح ممکن ہی نہیں تھی. ہوتا صرف یہ کہ ٹائم بائی کرتے جاتے ہیں. ایک مخصوص رجیم آتی ہے، نوٹ چھاپ کے اس سے لنک بنا، اس سے کر، اس سے قرضہ لے، اس سے کر، گھما اور لوگوں کو ایک سہانے خواب دکھا ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ نمبر وہ نمبر، اور ایٹ دی اینڈ ایک بہت بڑا ڈیٹ کریٹ کر کے
اس ساری اس کو جنگ میں لے جایا جاتا ہے، اور اس جنگ کے بہانے بیٹھ کے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ مجھے یاد ہے ایک لطیفہ بچپن کا کہ تندور پہ ایک اس نے پٹھان بیٹھا تھا، اس نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے روٹی کھاؤ، اگر تم 100 روٹی کھا گیا تو وہ جو ہے تمہارا یہ کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ وہ شروع ہو گیا، 80 پہ پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ اس نے نا 1-2 لائنیں ایکسٹرا یا کم کی ہیں، تو اس نے پٹھان نے اس کو کہا غصے میں، اس نے کہا سارا دوبارہ سے کرو، مطلب وہ 70-80 پہ پہنچے، اس نے کہا ہم دوبارہ سے کھائے گا، یہ سارا کلین کرو۔ تو بیسیکلی یہ لوگ وہی گیم کریں گے کہ جنگ لیں گے، اس کے ذریعے اپنے سارے ڈیٹ جو ہیں وہ اس کے اندر چھپائے جائیں گے، اتنے عرصے کی مس مینجمنٹ چھپا دی جائے گی، اتنے عرصے میں یہ آواز اٹھنے ہی نہیں دی جائے گی کہ تاغوت پہ اگلے دن بڑا میڈیا پہ شور مچا رہا ہے، لیکن لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی تاغوت ہے کیا، یا یہ سینس کیا ہے۔ یہ جو تاغوت، اس کو کہتے ہیں تاغوت۔ وہ آپس میں وہ کہہ رہے ہیں تاغوت گناہ ہے، تاغوت کی پیروی، اصل جملہ تھا ساحل صاحب کو بھی وہ پورا نہیں پتا کہ تاغوت کی پیروی کرنا وہ گناہ ہے۔ تاغوت بیسیکلی کیا گناہ ہوا؟ تاغوت تو خود ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، وہ گناہ نہیں ہے، اس کی پیروی کرنا گناہ ہے۔ تو بیسیکلی طاغوت اسی کو کہتے ہیں، یہ جو سارا خدا کے نظام کے مقابلے میں وضع کردہ کوئی بھی انسانی طریقہ کار جس کے پیچھے شیطان کھڑا ہے، خدا نہیں، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ خدا کی مینجمنٹ کے سسٹم کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی سائنس ماری جائے، اس مینجمنٹ کو طاغوت کہتے ہیں، اس سسٹم کو طاغوت کہتے ہیں۔ اس طاغوتی نظام میں جو سرنڈر کر دے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے جو آپ نے اس دن مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں لے کے نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، تو میں نے کہا تھا یہ آیت الکرسی کی جو اگلی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ جو جنہوں نے اولیاء بنا لیا، طاغوت کو سرپرست بنا لیا، یہ ولی کا مطلب جو کر لیتے ہیں دوست، وہ تو اب اپنی دوست وہ مطالب ہے، ورنہ ہم نے ایک ویڈیو میں میرا خیال ہے ولیہ کا مطلب آپ کو بڑا کلیئر کیا کہ ولیہ ڈھال بچانے کا کام یا نگہبانی۔ اب جس نے طاغوت کو اپنا نگہبان بنا لیا وہ اس کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ یہ ہے بیسیکلی کہ اللہ کی نگہبانی میں رہو گے تو اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے گا۔ اب اللہ خود تو آپ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ موسیٰ تو نہ ہوئے کہ آپ سے ہم کلام ہونے لگے، اس کے بندے، اس کا سسٹم، اس کے وضع کردہ سسٹم، جس میں خدا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو بیسیکلی یہ وہ سسٹم کی ہی جنگ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ یو کے والے اس وقت سارے ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بات ہو رہی تھی ہمارے الیکشن کی، بات کہاں چلی گئی؟ بھائی یہ آپ لوگوں کو آج نہیں سمجھنا تو کل ڈنڈے کھا کے سمجھ آنی ہے، کل جنگیں لے کے سمجھ آنی ہے، پھر بھی یہی بات سمجھ آنی ہے جو آج میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی، اچھا ان بیچاروں کو تو عیسائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اب آپ کو، میں بھی یو کے رہا ہوں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ سارے بیچارے جو کالے تھے وہ آج کل کرسچن بڑے پریکٹیسنگ چرچوں میں ملتے ہیں، جو یہاں کی پیور ریس تھی وہ تو گم آ گئی، اور یہ سارا جیوش انفلوئنس میں آ گیا جو آپ کا کراؤن تھا۔ تو اب بیسیکلی یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ آپ لوگوں کا جو مینجمنٹ سسٹم جو آپ لوگوں نے نکالا ہے، الیکشن اور یہ سارا کہ جی رائے شماری اور اس طریقے سے، اور اس کے پیچھے پھر بھی ایک ہی سسٹم کیپچر کر کے، اچھا یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ لوگوں کی جمہوریت یہ کہتی کہ آپ لوگ غلام نہ ہوتے۔ ڈیموکریسی میں بیسیکلی جو اس کا ارک دکھایا جاتا ہے وہ تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے، حالانکہ انسان آزاد پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا اپنی ابدیت کے لیے، میری ماننے کے لیے، اپنی ماننے مان کے چل۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگوں نے جو سمجھ لیا نا عبادت کا مطلب بھی ایکسرسائز ہے،
وہ تو ایک دکھاوے کی ایک ظاہر ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. باطن میں آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، ظاہر میں آپ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ظاہر میں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اب کسی بندے کو نہ پتا ہو یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ جو ہے جم میں ہے، میٹ بچھایا ہوا ہے اس نے اپنا ایکسرسائز میٹ اور ایکسرسائز کر رہا ہے، ایک نابلد شخص. لیکن باطن اس کا کیا کہتا ہے کہ خدا سے ملاقات کا آ گیا مومن. تو بیسیکلی ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اب مسئلے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یار آپ لوگ ہم لوگ کہنے کو آزاد ہیں اس سسٹم کے تحت. ورنہ اچھا ایک بات بتائیں، پاکستان کا الیکشن ہوا جیسی لوگوں نے اپنی ٹرو ڈیموکریسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، کیا ہوا؟ انڈیا کا الیکشن دیکھ لیں، ریزلٹس کس طریقے کے آ رہے ہیں. ابھی آپ امریکن الیکشن دیکھیے گا، ابھی یو کے کا دیکھیے گا، لیبر کے بہت چانسز ہیں. لیکن آپ لوگوں کو ادھر بھی پتا چلے گا اس دفعہ کہ اس میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. چھیڑ چھاڑ کی پریڈکشن لے لیں، اس دفعہ پہلی دفعہ یو کے میں بھی سن سکتے ہیں آپ لوگ کہ چھیڑ چھاڑ کا شور ادھر بھی مچے، ادھر بھی عجیب و غریب ریزلٹس آ. اچھا لیکن اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جی آ گئی لیبر، کیا لیبر آ کے فلسطین جنگ سے نکل جائے گی؟ امریکہ کی حمایت جو یہ دونوں یمن اٹیک سے نکل جائے گی؟ کیا لیبر آ کے اپنی اس کو نکال پائے گی رشین وار سے برطانیہ کو؟ ٹھیک ہے، کیا لیبر آئے گی؟ اچھا اب اس میں بھی کہانی ہے، پوری دنیا کا اسٹوڈنٹ ویزا لگے گا، پوری دنیا کے لیے ایک دفعہ یو کے کھل جائے گا، ساری لیبر کلاس منگوائی جائے گی. پھر بچاروں کے لیے اگلی آئے گی، وہ انسانوں کو اچھا یہ انویسٹمنٹ منگوائیں گے ویزے کھول کے، امپریشن ڈلے گا پوری دنیا پہ کہ جی بس لیبر آ گئی. اب ویزے سارے بنگالی، انڈین، پاکستانی، چائنی جو ہے سب پہنچے گا. ہر بچے سے 15-20 ہزار ڈالر جو پاؤنڈ ہے وہ فیس کی مد میں، مینٹیننس کی مد میں لے جایا جائے گا. وہ جا کے یو کے اندر گرے گا، اس کے کچھ عرصے بعد پتا چلے گا جی لیبر جا رہی ہے، اب کنزرویٹو آ رہے ہیں اور اب یہ جو ہے پالیسی بدل دی جائے گی. اچھا اب وہ جی پی ایس ڈبلیو، یہ تو خیر ان کی بڑی، یہ یو کے والے جو سن رہے ہیں وہ بیچارے جانتے ہیں، سالوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے پیچھے نکلنے کچھ نہیں دیتے. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم جی 12 لاکھ مہینہ اور پاکستانی ضربیں دیتے ہیں نا 14 لاکھ مہینہ کما رہے ہیں، اور لیکن گھوم پھر کے کہانی وہی ہوتی ہے. وہیں اتنا ایکسپینسو لائف کو مینٹین کروایا جاتا ہے کہ آپ لوگ وکیلوں کو دے، کیس کر، یہ کر وہ کر، ویزوں کے چکر میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں. حالانکہ بھئی یہ کوئی بات ہے؟ آپ کو کوئی سزا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والی جو زندگی اس کو انتخاب کرنا ہے کہ 20 سال صرف وظیفہ دعا ہوئی ہے اللہ پی آر دے دے، انڈیفینٹ دے دے، یہ لائف ہے. تو بیسیکلی یہ اگر جمہوریتیں بھی ہیں تو ایک مثال ہے، آپ نے ایک بندہ چیک کر لیا یار، آپ نے اس کو ٹھوک بجا کے چیک کر لیا، اس کو دے امیگریشن دے، اپنی کمیونٹی کا پارٹ بنائے. معذور تو نہیں لے رہے نا، کام کرے گا، کمائے گا، رہے گا، کھائے گا. کینیڈا اور یہ پوری دنیا امیگریشن ایسی کھولتی ہے نا، کیوں کھولتی ہے؟ کیونکہ جدھر بندہ ہوگا وہیں بزنس ایکٹیویٹی جنم لے گی، جتنا زیادہ بندہ ہوگا اتنا زیادہ ہی وہ بزنس ایکٹیویٹی جنم لے گی. تو بیسیکلی یہی سارا دنیا کا ہوتا ہے. یو کے کون سا اس میں کوئی بہت اچھا مینیج کر گیا، اس نے ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ کی ایک بہت بڑی تعداد بلا کے یوز کر کے پھر اٹھا کے باہر ماری. ان کی یہ ایکسرسائز اب تک چل رہی ہے. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ اکانومی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، وہ تو ورس سے ورس ترین ہونی ہے جب تک. چلے ایک مثال دیں مجھے، آپ بتائیں، آپ جنگوں کے دہانے پہ کھڑے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کا فرض کر لیں 5 منٹ کے لیے کہ ابھی یہی جو ہم پریڈکشنز دیکھ رہے ہیں یا جو محسوس کر رہے ہیں کہ 25 26 27 ان 3 سالوں میں ہے. اس کا مطلب ہے انہی 3 سالوں میں ایکسٹریم کی جنگیں ہیں، بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ جو 40 سال امن والے ہیں سر، وہ کیا اس اکنامک سسٹم پہ ہوں گے؟ وہ اس سارے اس پہ ہوں گے کہ کوئی بیٹھا ہے ایک پیچھے رسیدیں ایشو کر کر کے اپنی ڈنڈے سے دیتا جائے؟ یا جو اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام ہے کہ آپ کے پاس کموڈیٹیز ہوں گی، فراوانی ہوگی، لہلہاتی فصلیں، چیزیں، اور ایک اطمینان، کیونکہ کھینچ لیا جائے گا. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر آپ میں کسی پہاڑوں میں ہوں، ہم دونوں
اور ادھر ہمیں رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ دودھ پینے کے لیے بکری بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، بہت اچھا ایکٹیو دودھ ہوگا، بھینس نے تو سست کر دیا۔ ساتھ ہی اگر آپ کی کوئی ادھر کیاری میں کچھ لگ جائے، کوئی سبزی وبزی، اس کے بیج نکالے، چٹنی بنائی، ایک کوند کے آپ نے فائبر لے لیا جو گندم کی فارم میں یا کسی بھی اس میں، اسی طریقے سے اپنی دیسی مرغی حلال کر کے اسی کا انڈا کھایا، وہی کھا لی، پروٹین بھی آ گیا۔ ایک آپ نے چوگا پہن لیا جو اچھا خاصا موٹا تھا، 2-3 آپ نے بنوا لیے پورے سال کے، وہ آپ پہن کے گزارا کر رہے ہیں۔ نہ آپ کو کوئی جج کرتا ہے اس چوگے کی بنیاد پہ، نہ آپ کے مہنگے اینک کے فریم کی بنیاد پہ، نہ آپ کی گاڑی کے بنیاد پہ، نہ آپ کے شوز کوئی دیکھے گا کہ یہ جی کون سے برانڈ کے ہیں۔ تو پھر سر سارا ایک دم سٹریس نکل گیا، اب صرف کھایا پیا، گپے ماری اور رشتوں میں وہ آ گئی۔ اسی لیے حکم تھا کہ آخری ایک وقت آئے گا جب بکریاں لے کے پہاڑوں کا رخ کر لینا۔ تو وہ بیسیکلی یہ ماڈل تھا، کیونکہ آپ کو اس اکنامک ماڈل سے نکلے بغیر آپ لوگوں کی یہ جو پٹھے، ڈپریشن اور یہ ساری کہانیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ اور وہ جو اس طرح کے پروموٹر پھر رہے ہوتے ہیں، کہاں کی لیے اینک، کہاں کی فلاں کی، وہ ایک عجیب سی سائیکالوجی کا وہ کیا کہتے ہیں سائیکوپیتھ کلاس ہے جو برانڈ بھی آپ پاگل ہوئے، ایک چیز 1000 کیا آپ نے اتنی اچھا، کچھ تو لاجیکل ہوتی ہیں۔ چائنا کا 10 نمبر اور چائنا کا جو فرسٹ کاپی ہے اس کے گیپ تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ جو فرسٹ کاپی اور اس کے درمیان میں مثال کے طور پہ ایک گھڑی آپ نے پہنی ہے 10,000 کی اور دوسری اس کے مقابلے میں اب جو 20 لاکھ کی ہے، وہ صرف منی لانڈرنگ کے لیے بیسیکلی۔ وہ آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بےچارا ہے بھی اپنی اس اسٹور بنانے کے چکر میں زندگی نکال دیتا ہے کہ میں بھی وہ کڑی پانی ہے، وہ بھائی وہ صرف پیسے کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بڑے سارے منی لانڈرز جو ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری رسید ہے کہ یہ گھڑی لے جاؤ، لیکن اب آپ بتائیں کہ اسلام اس گھڑی کو ماننے لگا ہے، اس کو اسلام ماننے لگا ہے۔ کیونکہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک جو ہماری مجبوری رہی کہ ابھی تک ہماری مائیں وہ بیٹے یا بچے نہیں دے سکی مارکیٹ کو جو خدا کی ابدیت کو قبول کرتے ہر جگہ ہر فیلڈ میں، اور بتاتے کہ ہم اگر بزنس کر رہے ہیں تو مطلب مثال کے طور پہ یہ بڑی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ ہم لنگر خانہ کھولنے کو تیار ہیں، آپ میں کا بڑے سے بڑا آدمی یتیم خانہ کھولنے کو تیار ہے، آپ کا بڑے سے بڑا بزنس مین جو ہے وہ یہیں تک جاتا ہے، یتیم خانہ، لنگر خانہ، اس حد تک۔ کبھی کوئی ابھی بزنس مسلمان بھی، بزنس مائنڈڈ مسلمان بھی پیدا ہوا ہے جو کہے کہ یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، آپ لوگ، آپ اور میں دونوں برابر کے شریک، 50-50، یہ آپ کے شیئرز ہوئے، اب آپ کی لائف اور میری لائف کٹھی جڑ گئی، اب ہم ایک فیملی ہیں، 50 میرے 50 آپ کے، پیسہ میرا، محنت آپ کی، اسلام کا فارمولا، جتنا امپلائی ہے سب شیئر ہولڈر ہے ایکولی۔ اب ماڈل میں دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہوگا، یہ کمپنی بھی آسمان پہ جائے کیونکہ اس کا ہر بندہ آنرشپ لے، ایچ آر کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو ایچ آر کو علیحدہ سے فنڈ دیا جاتا ہے کہ جی ان کو سرٹیفکیٹ کون سے دینے ہیں، ان کو انکریجمنٹ کیسے دینی ہے، ان کو انگیج کیسے کرنا ہے، یہ صرف سارا دن ایچ آر اسی گیموں میں رہتا ہے کہ بھی امپلائیز کو پش کیسے مارنا ہے، اٹھانا کیسے ہے۔ حالانکہ خدا کی بنائی ایچ آر پہ چلتے، ایک کی محنت ایک کا پیسہ، آپ یقین کریں وہ کمپنی کو کوئی ہرا نہیں، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں پیدا ہوا جس کے دل و دماغ میں کبھی کاروبار میں بھی خدا آیا ہو کہ بھئی یہ بھی زندگی اس کی تھی۔ اسامہ صاحب تو مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ بیسیکلی لے لیں ہمارے سارے ماڈلز ہیں۔ جی جی، کہ سوال ساتھ لے لیں کہ یہ برطانیہ کیا کسی آنے والے دنوں میں کسی بڑی جنگ میں جا سکتا ہے؟ برطانیہ نے کوئی سلمانی چادر تھوڑی اوڑی ہوئی ہے، برطانیہ خود وہ بغل بچہ ہے امریکہ کی، اس کا پہلا، اور ڈیفینیٹلی اس نے تھریش ہولڈ فیس کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس دفعہ اس تھریش ہولڈ سے بچے، کیونکہ پیوٹن جو ہے وہ ٹیون اپ کرنے کے لیے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان کو سیدھا سیدھا کرے گا۔ پیوٹن کی اسٹریٹجیز بہت کلیئر نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کیوبا میں میرینز بھیج کے ہر طرف سے ٹائیڈ اپ کر رہا ہے، اور یورپ میں اگر امریکہ کو ٹائیڈ اپ کرنا ہے یا اس کو روکنا ہے تو پہلے یو کے پہ ہی ہاتھ رکھنا ہے، جیسے ادھر اس نے ڈائریکٹ امریکہ پہ بھیجی ہیں،
اپنی میرینز، تاکہ یہاں کے جو پنگے ہیں یہ یورپ والے کم ہوں. اب یورپ میں اس کو جو پہلا ہاتھ رکھنا ہے وہ یو کے پہ رکھنا ہے، اس کے بعد وہ فرانس، اٹلی، جرمنی ان کے نمبر لگائے گا. تو اس لیے یو کے کوئی اتنا سیف اس میں نہیں ہے. اور ایک بات بتائیں، پچھلی جنگ عظیم میں یو کے نہیں تھا کیا؟ 80 سال کا سائیکل نہیں پورا ہوا؟ یا تو کہیں امریکہ نہیں تھا اس پچھلی کہانی میں یا کہیں ان کا. اب صرف فرق یہ ہے، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف جا کے ہٹلر اور ہٹلر کی جو وہ تھی جو اس کا مذہب اور اس کا جو فرقہ اور جو ساری چیزیں ان کو دیکھ لیں اور رشینز کو ٹیلی کر لیں. اس وقت کا اس سٹوری کا جو ہٹلر ہے وہ پیوٹن ہے، اور یہ سارے کے سارے سیم 80 سال بعد 85 سال بعد اتنی ترقی کر لی، اتنی ڈیولپمنٹ، اتنے سائنسدان، اتنے ہیومن رائٹس کے علم بردار، دوبارہ سیم اور اس سے ورسٹ جنگ، اس سے زیادہ خطرناک جنگ کے دھانے میں. سمجھ لیں آپ پوائنٹ. اب یوکے کیسے نہیں ہے؟ یوکے کیا جنگ عظیم اس میں نہیں تھا ہٹلر؟ تو امریکہ ادھر سے آ کے ان کو انگلیاں دے کے اس سے اس وقت کروا رہا تھا. اب اس کی جگہ ہٹلر، آج کا ہٹلر پیوٹن ہے اسٹوری کا. حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے لیے یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی سن رہی ہے یا سمجھ رہی ہے، جو آپ کے ایم پیز بھی ایون سن رہے ہوتے ہیں، جو ہماری لوکل باڈیز کے ونرز ہیں، جو آگے جا کے وائس ریز کر سکتے ہیں یوکے میں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیوٹن ہی ہمارا اتحاد ہے مستقبل کا. ہم جو مسلمانوں کا اتحاد ہے وہ ان کرسچن سے ہونا ہی ہونا ہے لاجیکلی. تو اس لیے آپ اپنی لوکل سیاست کے چکر میں یہ نہ ہو کہ جیسے آپ لوگ فلسطین پہنچ گئے ہیں اور کچھ نہیں کر پائے اتنا آپ روکنے میں، اسی طریقے سے آپ پیوٹن کے بھی مخالف ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، ویری ویل ایلیبوریٹڈ. ناظرین اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.